اقرأ بسم ربک الذی خلق، شان نزول آیت اور سورہ علق قرآن کی ترتیب کے لحاظ سے یہ پہلی سورت تھی قرآن کی، یعنی وحی کی جو نزول ہے اس کی ابتدا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اسی کے سلسلے میں شان نزول اور پیغام آیت مجموعی صورت، اس کے اوپر بات کریں گے ہمارے عارف نیازی بھائی۔ تو عارف نیازی بھائی جی کیا کہتے ہیں آپ اقرا کے متعلق؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج جس موضوع پہ میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں اس کا عنوان ہے اقرا۔ قرآن کریم میں سب سے پہلے جو لفظ آیا ہے وہ یہی تھا، اقرا باسم ربک الذی خلق۔ تو اگر آپ تاریخ انسانی کو دیکھیں اور خاص طور سے مسلمانوں کو دیکھیں تو 1400 سالوں میں اس بات پہ بہت تفصیل بیان کی گئی ہے، تفاسیر بیان کی گئی ہیں، معنی بیان کی گئے ہیں، مفاہیم بیان کیے گئے ہیں، سب کچھ ہے کہ علم جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے۔ اقرا کہ میں نے پڑھنا علم، تو اس بارے میں بہت ساری تفاصیل ملتی ہیں ہمیں، لیکن یہ کہیں پہ بھی مجھے نہیں ملا۔ اتنی میں نے کتابیں پڑھی، اتنا وسیع مطالعہ کیا، اس کے باوجود کہ یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیوں بھیجا، یعنی کیوں آیا یہ لفظ، اس کے علاوہ کوئی اور لفظ کیوں نہیں آیا۔ تو میرے ذہن میں چند باتیں آئیں تو میں قارئین کے ساتھ گوش گزار کرنا چاہتا ہوں قارئین کے۔ دیکھیں، اس سے پہلے کہ میں اس لفظ پہ آؤں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انسان جب اس کائنات میں انسان کو اس کائنات میں تخلیق کیا گیا تو وہ یہ چاہتا تھا کہ اس کے ارد گرد اور اطراف میں جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں وہ تحقیقات کرے، کیونکہ تحقیق کے بغیر کوئی بھی چیز، کسی بھی چیز کی حقیقت تک آپ نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ انسانی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے جستجو اور تحقیق کا مادہ رکھا تاکہ جو اس کا منصب اعلیٰ ہے اور مقصد اعلیٰ ہے اس تک انسان پہنچ سکے۔ تو یہ ظاہر ہے، یہ بات بہت ضروری ہے کہ تحقیق اور گہرائی تک جانا کسی بارے میں، تبھی آپ کو اصل علم حاصل ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ کہتا ہے کہ وَلَا تَدَبُّرْ وَلَا تَفَكُّرْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ یعنی تم نہ غور و فکر کرتے ہو، نہ فکر کرتے ہو، نہ غور کرتے ہو، تمہاری عقلوں میں کیا ہو گیا ہے۔ تو یہ بات ضروری ہے کہ آپ کسی بھی چیز کی گہرائی تک پہنچنے کے لیے اور اس کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ تحقیق کریں۔ تو یہ مجھے ایک اپنا زمانہ طالب علمی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے۔ میں جب کلاس 6 میں تھا تب میں نے یہ شعر کہا تھا، اور وہ یہ تھا کہ خدا گہی بھی تو خدا گہی نہیں ہوتی، خدا گہی بھی تو خدا گہی نہیں ہوتی، ہر انکشاف ہے کہ انکشاف کا محتاج۔ یعنی جتنی بھی آپ تحقیق کریں اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ، پھر اس کے آگے، پھر اس کے آگے، یعنی یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور اسی ٹرائل اینڈ ایرر کی بیس پہ انسان حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور قیامت تک کرتا رہے گا۔ تو یہ کائنات جو ہے ظاہر ہے یہ ختم نہیں ہوئی ہے، یہ تو چل رہی ہے اور چلتی رہے گی۔ تو جیسے کہا گیا تھا نا کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے، شاید کہ آ رہی ہے دم دم صدائے کن فیکون۔ تو یہ کائنات تو چلتی رہے گی اور ہمیں اس کے بارے میں معلوم کرتا رہنا پڑے گا اور کرنا چاہیے۔ تو مجھے اس بات کی بڑی شدت سے ہوئی کہ یہ آخر یہ کھوج لگائی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کے علاوہ کوئی اور لفظ کیوں نہیں بھیجا۔ تو کچھ بات جو میری سمجھ میں آئی وہ میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ ایک سب سے پہلا لفظ یہ ہے اقرا۔ اقرا کے لفظی معنی تو ہوتے پڑھنا، لیکن اس میں 4 حروف ہیں، الف، قاف، رے اور الف آخر میں۔ تو ان 4 حروفوں میں انسان کی پوری زندگی جو ہے وہ مضمر، پوری زندگی مضمر ہے۔ اور اس میں دیکھیں، اللہ الف سے، انسان الف سے، اشرف المخلوقات الف سے، ابتدا، اول،
یعنی جتنے الفاظ ہیں، میری ایک تحقیق اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کا لفظ کیونکہ الف سے ہے، لہٰذا دنیا میں کوئی بھی لفظ الف سے برا نہیں ہے، کوئی برا لفظ الف سے نہیں ہے. میں نے اس پہ بھی بہت ریسرچ کی تو مجھے کوئی برا لفظ الف سے نہیں ملا. تو میں حیران ہوتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ اللہ کا نام الف سے ہے تو برا لفظ کیسے ہو سکتا ہے. تو ایک تو یہ بات. بہرحال پہلا لفظ جو ہے اس کا وہ ہے اقرا. الف جو ہے اللہ. یہ کائنات جو ہے دراصل اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا نا. یعنی کوئی کام اللہ تعالیٰ مقصد کے بغیر نہیں کرتا. تو وہ مقصد کیا ہے، اس تک پہنچنا بہت ضروری تھا. تو یہ جب تحقیق میں نے کی کہ پہلا لفظ آیا الف، اور الف سے مراد ہے اللہ. اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کے اس کائنات میں بھیجا. اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا. اب ظاہر ہے جب بھیجا گیا تو اس کی تخلیق کا کوئی مقصد تو ہوگا. ظاہر ہے بغیر مقصد کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا نہیں کیا. جیسے کہ میں ایک مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پہ ایک کوئی آدمی ہے، وہ اپنے بچے کو لے کے اگر اسکول میں جائے اور اسے داخل کروائے تو داخل کروانے کے بعد وہ یہ پوچھے گا نا کہ بھائی میرا بچہ کیا پڑھے گا، اس کا نصاب کیا ہوگا، اسے امتحان کیسے دینا ہوگا، اس کا رزلٹ کیسے آئے گا. یہ ساری چیزیں اس کے ذہن میں ہوں گی. اب سوال یہ تھا کہ اس کائنات میں ساری جگہ قانون موجود ہیں. اگر آپ خارجی کائنات میں دیکھیں تو وہاں قانون موجود ہیں. اسی طرح انسان کے اندرونی اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ بھی قانون لاگو ہیں، لیکن وہ قانون ہمیں پتہ نہیں ہے. جیسے کائنات میں اگر آپ دیکھیں تو باہر خارجی دنیا میں قوانین موجود ہیں. یہ کائنات پوری جو ہے وہ کیلکولیٹڈ ہے اور ساری میتھمیٹیکل ہے. تو اس لیے یہ یعنی انسان کی اندرونی طور پہ بھی کوئی نہ کوئی وہ ہونا چاہیے تھا. لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان دو چیزیں چاہتا ہے. پہلی چیز وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کی اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے پہلے وہ جانے، اصل مقصد کیا ہے وہ جان لے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ آرام اور سکون چاہتا ہے، زندگی میں آرام اور سکون ہو. اب سکون جو ہے وہ اس کے لیے تو وہ خارجی دنیا کی مدد لیتا ہے، اور وہ ظاہر ہے وہ چیزیں جو اس نے ایجاد کی ہیں ان سے وہ ظاہری سکون تو حاصل کر لیتا ہے، لیکن اسے اندرونی سکون حاصل نہیں ہوتا. آپ کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، عزت، سب کچھ ہے، لیکن آپ کے اندر ایک خلش رہتی ہے کہ اصل میں اس دنیا میں بھیجنے کا میرا مقصد کیا ہے، مجھے کیوں پیدا کیا گیا. تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب اس کائنات میں بھیجا اور اس کو اشرف المخلوقات بنایا اور اس کے بارے میں دو باتیں کہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ انسان کو اس جب دنیا میں اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا تو وہ دو چیزیں چاہتا تھا، ایک اس کا خارجی سکون اور ایک اس کا داخلی سکون. تو خارجی سکون کے لیے تو اس نے بے شمار ایجادات کر لی اپنی آسائش و آرام کے لیے، اور وہ سمجھتا تھا کہ یہ سکون مل گیا اسے. لیکن اندرونی طور پہ جو خلش انسان کو رہتی ہے کہ اس کی زندگی کا اصل مقصد کیا ہے، اس تک پہنچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے اس ایک لفظ میں وہ بتا دیا. جب اس نے کہا کہ اقرا، تو الف پہلا لفظ ہے اور پہلے لفظ سے اللہ ہے، اشرف المخلوقات. دیکھیں انسان کے بارے میں اس نے دو باتیں کہی. ایک جگہ اس نے کہا فی احسن تقویم، کہ میں نے انسان کو بہترین شکل میں پیدا کیا ہے، اور دوسری جگہ اس نے کہا اسفل سافلین، کہ اس سے بدتر کوئی نہیں ہے. یعنی کہ اگر وہ اپنے کرنے پہ آئے تو اس سے برا کوئی نہیں ہے، اور اگر وہ کرنے پہ آئے تو فرشتوں سے بہتر ہے. تو بہرحال اسے اشرف المخلوقات بنایا، افضل المخلوقات نہیں کہا. خیر اشرف بنایا، انسان بنایا، اس کی ابتدا. اب کائنات کی تخلیق ہو گئی، انسان کو اس دنیا میں بھیج دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے بتا دیا کہ بھائی میری سب سے احسن تقویم ہے، سب سے اچھی میری یہ جو تخلیق ہے وہ انسان ہے. اب سوال یہ تھا کہ اس انسان کو پیدا کیوں کیا. تو الف کا تو سمجھ میں آ گیا کہ بھائی اللہ، انسان، اشرف المخلوقات، یہ ہو گیا. اب سوال یہ تھا کہ بھائی اس انسان کے لیے جو اس دنیا میں اس کو بھیجا گیا ہے اس کے لیے مقصد کیا ہے، کیوں بھیجا گیا.
جیسے میں نے ایک مثال دی کہ ایک آدمی اگر اسکول میں جائے، وہ اپنے بچے کو داخل کرائے، تو داخل کرانے کے بعد وہ ٹیچر سے ضرور پوچھے گا کہ بھائی میں نے داخل تو کرا دیا ہے، لیکن اس کا سلیبس کیا ہوگا، اس کے نصاب کیا ہوگا، یہ کیسے پڑھے گا، اور کیا کیا کتابیں اس کو پڑھنی پڑیں گی، اور اس میں سے پھر امتحان ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ بھائی انسان کے لیے ایک نصاب بھیجنا ہے۔ وہ نصاب کیا تھا؟ دوسرا حروف ہے قاف، وہ نصاب ہے قرآن، کہ انسان کو اس نصاب کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ تو قاف سے قرآن، تو قرآن نصاب ہے جو انسان کے لیے اس کائنات میں بھیجا گیا کہ بھائی اس پہ عمل کرو گے تو تمہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو مقصد ہے تمہارا پورا ہو جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا تھا، جیسے وہ جو آدمی ہے وہ یقیناً ٹیچر سے پوچھے گا بھائی ٹیچر تو آ گیا، نصاب بھی آ گیا، یہ اس کو سمجھائے گا کون؟ مطلب کتاب بچہ خود تو نہیں پڑھ سکتا کہ بھائی آپ نے نصاب بھی دے دیا، ٹیچر بھی دے دیا، سمجھائے گا کون؟ تو سمجھانے والا بھی کوئی چاہیے، بچہ خود تو نہیں سمجھ سکتا۔ تو اس کے بعد جو حروف ہے وہ کیا ہے؟ رے سے ہے رسول، سمجھائے گا کون؟ رسول۔ تو پہلے انسان، اللہ، انسان، پھر قرآن، اور اس کے بعد وہ سمجھانے والا کون ہے؟ وہ رسول۔ اور وہ کون ہے؟ رحمت للعالمین، وہ بھی رے سے۔ تو رے سے رسول ہے، اور رحمت للعالمین بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ وہ ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے، کائنات کے لیے۔ تو رحمت کیا ہے؟ رحمت یہی ہے جو آپ کے پاس موجود ہے، جو وہ لے کے آئے، وہی رحمت ہے، وہی نور ہے، وہی سب کچھ ہے۔ تو تیسری بات یہ ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان، اللہ، انسان، قرآن، رسول۔ اب اس کے بعد انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں دی، اور وہ جو چیزیں ہیں وہ بھی الف سے ہی ہیں، اختیار اور ارادہ۔ دو چیزیں اسے دی ہیں، انہیں اختیار دیا ہے اور ارادہ دیا ہے۔ اگر وہ ارادہ کرے گا کسی چیز کا تو وہ کرے گا، یعنی پہلی چیز ہے ارادہ، اور اس کے بعد ہے اختیار، یعنی جیسے کچھ چیزوں کا اختیار ہے، کچھ کا اختیار نہیں ہے۔ تو اختیار اور ارادے کی تکمیل اسے کیسے کرنی ہے یہ قرآن بتا دیتا ہے، یہ رسول بتا دیا، رسول نے پوری زندگی بتا دی کہ بھائی ایسے گزارنی ہے، اور تمہارے لیے میں تو چلا جاؤں گا، ظاہر اب رسول تو ہمارے درمیان ہے نہیں، تو اب ہم کیسے عمل کریں؟ وہ ایک ایسی کتاب چھوڑ گئے، اور انہوں نے یہی کہا، رسول اکرم نے یہ فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک سنت۔ سنت وہی ہے جو لوگوں نے انہیں کرتے ہوئے دیکھا۔ بھائی اب قرآن میں یہ تو نہیں ہے حج کیسے کریں گے آپ، نماز کیسے پڑھیں گے، روزہ کیسے رکھیں گے، تو یہ رسول اکرم نے یہ کر کے دکھا دیا۔ تو سنت وہ عمل ہے جو رسول اکرم نے اپنی زندگی میں کر کے دکھایا کہ بھئی ایسے کرنا ہے، حج ایسے کرنی، نماز ایسے، جو بھی ہے، تو وہ رسول ہوگی۔ اب سوال یہ تھا کہ اس ساری تقدو کا مطلب اور اس کوشش کا مطلب و مقصد تو کچھ ہونا چاہیے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ میں تمہیں اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیج رہا ہوں، یعنی تمہارا امتحان لیا جائے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْعِلْمِ وَالْجُوعِ وَالْخَوْفِ، یہ ایک ایک چیز سے، چاہے وہ بھوک ہو، چاہے وہ جو مختلف چیز، ان سے تمہارا امتحان لیا جائے گا کہ تم اس میں پورے اترتے ہو کہ نہیں اترتے۔ اور امتحان کسے کہتے ہیں؟ امتحان ہوتا یہی ہے کہ اس کی ایک محدود پیمانے پہ ہوتا ہے، اور اس کے باہر آپ نکل نہیں سکتے۔ مثلا ایک امتحان ہال میں اگر آپ بیٹھے ہیں تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ 2 لفظ لکھ کے اس کے بعد 2 گھنٹے بعد چلے جائیں۔ وہ ایک پیریڈ ہوتا ہے مخصوص، اسی میں آپ کو امتحان دینا ہے۔ تو یہ زندگی جو ہے یہ امتحان ہے، ایک مخصوص پیریڈ ہے، اسی میں آپ کو اس سلیبس کے مطابق اور نصاب کے متعلق آپ کو عمل کرنا ہے۔ اگر اب اس مختصر پیریڈ میں وہ عمل نہیں کر پائیں گے تو اس کی سزا ہے، اگر اس پہ عمل کر لیں گے تو اس کی جزا ہے۔ اور یہ سزا و جزا کب ہوگی؟ آخر میں جو لفظ آیا وہ پھر الف آیا، اور الف سے آخر میں پھر آخرت، الف سے آخرت، الف سے اللہ، یعنی آخرت انسان کو پھر اللہ کے پاس آخرت میں جانا ہے اور اپنا تمام حساب کتاب دینا ہے۔
تو ان 4 یہ جو حروف ہیں اس میں انسان کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ نے سمیٹ کے رکھ دی. اور اگر کسی بھی انسان دیکھیں، جب قرآن کریم میں بھیجا گیا تو اس میں یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ عربوں کے لیے ہے. اس نے یہ کہا یہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے رحمت للعالمین. کا مقصد یہ ہے کہ رحمت جو قرآن بھیجا گیا اور جو رسول کو بھیجا گیا وہ ساری دنیا کے لیے. تو اس لیے اس پہ یہ نہیں ہوگا کہ مجھے یہ معلوم نہیں چاہیے. یہ ضروری ہے کہ آپ اس کے بارے میں پڑھیں، غور کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود فرمایا ہے کہ میں نے اسے تمہارے لیے آسان کر دیا ہے. تو ہے کوئی سمجھنے والا جو اس کو سمجھے. تو قرآن کا مطلب سمجھنا اور عمل کرنا. اسی لیے بار بار اللہ تعالیٰ کہتا ہے ورتلوا قرآن ترتیلا، کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے اور سمجھ کے پڑھو. یہ کیوں کہا گیا؟ دیکھیں، آپ کسی چیز کو اگر ایک کتاب لے لیں، آپ اس کتاب کو بڑھ کر کے پڑھ لیں تو آپ کو کیا پتہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے، کیا کرنا ہے. تو اس لیے اس نے کہا ورتلوا قرآن ترتیلا، کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے آرام سے. کیوں؟ جب آپ آرام سے اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا، اور جب سمجھ میں آئے گا تو عمل کریں گے. تو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا تو عمل کیسے کریں گے؟ تو لہٰذا اس پہ عمل کرنا ضروری ہے. اور پھر آخرت میں اللہ کے پاس جا کے اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہے. تو اسی لیے کہا گیا ایک ایک ذرے شر اور ایک ایک ذرے خیر کا حساب لیا جائے گا. اور آخر میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جس دن قیامت آئے گی تو اس دن وہ کہے گا کہ آج میں بادشاہ ہوں، آج وہ دنیا کے بادشاہ کدھر. تو اس لیے اس بادشاہ کے سامنے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کے سامنے ہمیں جانے کے لیے وہ تمام کام کرنے چاہیے جس کی اس نے اجازت دی ہے، اور جس سے منع کیا وہ نہیں کرنا چاہیے. قرآن کریم میں 100 باتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں یہ کہا گیا یہ کرو، اور 100 ہی باتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں یہ کہا گیا یہ مت کرو. تو یہ عوامر و نہی جو ہیں ان کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے. زندگی اگر اس کے مطابق ہم بسر کر لیں گے تو آپ یقین کریں کوئی وجہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ، وہ تو خود کہتا ہے کہ میں تمہارے چھوٹے موٹے گناہوں کو نظر انداز کرتا ہوں. تو جو گناہ کبیرہ ہے اگر ان سے انسان زندگی میں بچ جائے تو مجھے اس بات کا یقین ہے پکا کہ اللہ تعالیٰ چھوٹے موٹے جو انسان کے گناہ ہیں باعث انسان وہ سرزد کرتا ہے وہ اس سے اس کو بخش دے گا، معاف کر دے گا. لہٰذا ہر انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اس پہ عمل کرے تاکہ آخرت میں جو ہے وہ اس کو اللہ کے سامنے یا رسول کے سامنے کسی شرمندگی کے سامنا نہ کرنا پڑے. اور ان 4 حروفوں پہ ضرور غور کر کے اپنی زندگی کو اور پوری زندگی کا ایک لائحہ عمل ترتیب دیں اور اس کے مطابق زندگی بسر کریں. انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر ہوگی. وما علینا الا البلاغ. یہ تھے آپ کے افکار. جڑے رہیے. مزید معلومات کے لیے آپ ہماری چینل پہ آئیے، دیکھیے، کامنٹس کیجیے. ہم آپ کے کامنٹ سے آگاہ نیازی بھائی کو کریں گے.